تھوڑی سی عقل مندی اور سمجھداری ایک عورت کو کامیاب زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں، تو اس کے لیے آپ کو ایک سمجھدار اور باوقار خاتون بننا ہوگا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی انادر ولاگ۔ تو جی آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سمجھدار عورت خوبصورت عورت پر حاوی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ لوگ اس بات کو جانتی ہیں؟ اگر آپ حسین ہیں لیکن آپ عقل مند نہیں ہیں، آپ کو کوئی قسم کا کام نہیں کرنا آتا، یا پھر آپ کو تھوڑے سے خرچ کے ساتھ زندگی گزارنی نہیں آتی، تو پھر آپ ایک عقل مند اور باشعور عورت نہیں کہلائیں گی۔ دیکھیے، زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یکدم سے ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا پھر حالات اس کے اگینسٹ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس آج کافی زیادہ دولت ہو، تو اللہ نہ کرے کہ کل کو وہ دولت آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ واپس لے لے، تو پھر آپ کیسے سروائیو کریں گی؟ اگر آپ نے کبھی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا نہیں سیکھا ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ کیسے سروائیو کر پائیں گی؟ آپ حسین ہیں، سب مانتے ہیں، سب اس کی تعریف ہی کرتے ہیں کہ فلاں بہت خوبصورت ہے، فلاں کی بہو، فلاں کی بیٹی، واٹ ایور، آپ بہت حسین ہیں، لیکن آپ کو حالات کو مینیج کرنا نہیں آتا، آپ کو اپنے گھر کو مینیج کرنا نہیں آتا، بس آپ اپنے آپ پر کام کرنا چاہتی ہیں۔ تو پھر ایسے میں آپ مجھے یہ چیز سوچ کر بتائیں کہ اگر حالات یا پھر دولت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، تو ایسے میں آپ کیسے سروائیو کر پائیں گی؟ دیکھیں، جو سمجھدار اور باوقار خاتون ہوتی ہے وہ اپنے کل کے لیے بھی کچھ سوچ کر بیٹھی ہوتی ہے۔ کچھ لیڈیز ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کل کی کل کو سوچیں گے، آج کی بس آج کو کرتے ہیں، جو بھی ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو فیوچر کا نہیں معلوم کہ ہم اس فیوچر میں ہیں بھی یا پھر نہیں ہیں، بٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو پلاننگ کی ہوئی ہو، یا پھر جو چیزیں ہم لوگوں نے لگائی ہوئی ہوں کل کے لیے، میں بھی وہ ہم لوگوں کے فیملی ممبرس کے لیے بینیفیشل ثابت ہو جائیں۔ عقل مندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ہر قسم کے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ چیز ہر عورت کو، ہر لڑکی کو آنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں جو بھی کمانے والے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ کی جو سیلری ہو وہ 30,000 ہو، کچھ کی 40,000 ہو، میکسیمم اتنی رکھ لیتے ہیں، 30 یا 40,000۔ اگر خاتون سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، پھر تو وہ اس سیلری کو اچھے طریقے سے تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی تھوڑا سا بچا کر رکھ لیں گی۔ لیکن اگر ایک عورت ایسی ہے جس کو صرف اپنے سجنے سنورنے کا ہی ہے، اس کو یہ چیز نہیں معلوم کہ کل کے لیے بھی میں نے کچھ بچت کر کے رکھنی ہے، تو پھر وہ کیسے کل کو آنے والی ایمرجنسی کو فیس کر پائے گی؟ یا پھر وہ اپنے گھر والوں کو کیا ان کو کیسے سپورٹ کرے گی اس ٹائم پر؟ وہ میں نے بعض خاتون ایسی دیکھی ہیں جو کہ ایمرجنسی کی صورت میں اپنے پاس جو ان کی پرسنل سیونگز ہوتی ہے ان کی جو جمع پونجی ہوتی ہے، وہ نکال کر اپنے گھر والوں کو دے دیتی ہیں کہ یہ لیں، اس کو آپ لوگ یوز کر لیں، آپ اپنا ٹائم گزار لیں، پھر جب آپ کا وقت نکل جائے پھر آپ مجھے واپس کر دیجیے گا۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے ہی نہیں، آپ نے سیونگز کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کا ہاتھ بہت زیادہ تنگ ہونا شروع ہو گیا، آپ کے پاس اتنا بھی جیب خرچ نہ بچا کہ آپ اپنی بیسک نیڈس کو پورا کر پائیں، تو پھر آپ اس کنڈیشن میں کیا کریں گی؟ پیاری بہنوں، عقل مند بنو، سمجھدار بنو۔ جو چیزیں آ رہی ہیں، جو پیسہ آ رہا ہے، اس کو فوراً سے اڑانا شروع کر دیا کرو، بلکہ پیسوں کو خرچ کرتے وقت اس چیز کو دماغ میں لازمی بٹھایا کرو کہ جو آپ کے گھر پر کمانے والے ہیں وہ کن کن فیزز سے گزر کر اس اماؤنٹ کو کما کر لائے ہیں، وہ بھی حلال طریقے سے۔
سمجھدار خواتین کبھی بھی خام خواہ کی فضولیات نہیں کرتی، وہ خام خواہ کی شاپنگ وغیرہ بھی نہیں کرتی، ڈھیر کپڑوں کو خریدنا، جوتوں کو خریدنا، بیگز خریدنا، مطلب خام خواہ کی شاپنگ کرنا ان کا شیوا نہیں ہوتی۔ آپ کی جیب اگر آپ کو اجازت دے رہی ہے تو بھی اس فضول خرچی کی عادت سے آپ لوگ بچیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کے اندر میں اور میری امی بنا رہے تھے شملہ اور ساتھ میں شملہ گوشت، شملہ گوشت ہم لوگ بنا رہے تھے، وہ بھی میری فرمائش پر میری امی بنا رہی تھی۔ تو ہم لوگوں کا آئی تھنک 2.5 کلو گوشت آیا تھا یا پھر 2 کلو آیا تھا۔ پھر اس کو ہم لوگوں نے صاف ستھرا کر کے تو سمجھداری کا مظاہرہ میری امی نے کیا۔ امی نے کہا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹس بنا دو کہ ہم لوگ ڈیلی بیسس پر اب جو بھی سالن بنائیں گے اس کے اندر کچھ یہ جو کیوبز ہوں گے ان کو ہم لوگ ایڈ کر دیں گے کہ جو کھانے کا ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا۔ اب یہ کام تو ایک عقل مند عورت کا ہی ہے کہ وہ چاہے تو 2 کلو کا یا پھر 2.5 کلو کا گوشت کی ہانڈی چڑھا لے اور اس کو ایک رات کے اندر ہی چٹپٹ کر جائے۔ اور اگر آپ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کھانے کو میں نے مزیدار بنانا ہے یا پھر میں نے ابھی پورے ویک کے مینیو کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، تو آپ پھر سمجھداری کا مظاہرہ کر کے اس گوشت کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں اور ہر کھانے کے ساتھ مطلب ڈیلی بیسس پر جو بھی آپ کھانا بنا رہے ہیں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈالتی جائیں، اور جو بھی سالن ہوگا اس کو سبزی کے ساتھ ایڈ کر لیں۔ مطلب بھنڈی گوشت ہو گیا، کریلا گوشت ہو گیا، شلجم گوشت ہو گیا، پالک گوشت ہو گیا یا پھر شملہ گوشت ہو گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی آپ لوگوں کی سمجھداری، تھوڑی سی آپ لوگوں کی جو سمجھداری ہوتی ہے یہ آپ کے گھر کو چلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ میں کیا بول رہی ہوں کیا نہیں بول رہی، لیکن یہ بات مجھے ویسے پتہ ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں، لیکن میرا آج مجھ سے وائس اوور نہیں ہو رہی، میری کوئی لائن ہی نہیں بن رہی، میں ایک لفظ بولتی ہوں پھر میں بھول جاتی ہوں کہ میں آگے کیا بولوں۔ تو میں بڑی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو بہت ہی اچھے انداز سے اور بہت ہی اچھے الفاظ کے ساتھ گائیڈ کر سکوں، اور یہ جو میری ٹپس ہیں ان کو سیریس لیا کریں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی میں آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس دیتی ہوں ان کا پازیٹیو رزلٹ ضرور ملتا ہے، کیونکہ ان کے پازیٹیو رزلٹس میں خود ریسیو کر چکی ہوں، اور میں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ میری جو پیاری بہنیں ہیں، میرے پیارے پیارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس کے پازیٹیو رزلٹس ملیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے فضول خرچ عورت نہیں بننا، سیونگز کرنی ہے، عقل مندی اور شعور کو آپ لوگوں نے ساتھ لے کر چلنا ہے اپنی۔ آپ لوگوں نے جو عقل مندی ہے اس کو اب جیب میں ڈال کر نہیں رکھنا۔ سردیاں ہیں تو جرسی وغیرہ پہنی ہوئی ہے، کوٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، ان کی جیبوں میں ڈال کر نہیں آپ لوگوں نے رکھنا، بلکہ اس کو اپنے دماغ میں فٹ کرنا ہے، اور اپنے گھر کی ضروریات کو آپ لوگوں نے اپنی چادر دیکھ کر ہی پھیلانا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بھی خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، اور گھر کے جو کمانے والے ہیں ان کا بھی آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو جی میری آج کی ویڈیو بس یہی تھی، امید کروں گی کہ اس کے اندر جو میں نے ٹپس بتائی ہیں وہ آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی انرجی کے ساتھ۔ تب تک آپ سب لوگ اپنے والدین کا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پریس کر دے بیل آئیکن کے بٹن کو، اس کے ساتھ ہی لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔